حقیقت اور عبادت کا اصل یہ ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوں. انسان اللہ کی عبادت بجا لائے، دعا کرنی ہو تو صرف اللہ سے، پکارنا ہو تو صرف اللہ کو، خوف اور امید ہو تو وہ بھی اللہ ہی سے رکھی جائے، نماز اللہ ہی کے لیے ادا کی جائے، روزے، جانوروں کو ذبح کرنا، نظر و نیاز ماننا، عبادت کی جتنی بھی یہ کیفیات ہیں سب اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش پر ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ عرش پر ہے. بہت سی آیات میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. وہ کیسے مستوی ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، دین اسلام میں عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. عقیدے کے صحیح ہونے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس آدمی کا عقیدہ صحیح نہ ہو آخرت میں اس کی نجات کبھی نہیں ہو سکتی. عمل جتنے بھی ہوں اور بظاہر وہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، اس سے پہلے اصل ضرورت ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو. تو آج کی نشست میں ہم صحت عقیدہ، عقیدے کی صحت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شریعت کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے صحیح عقیدہ کیا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں، اور وہ کون کون سی باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف اور صحیح عقیدے کے خلاف ہوتی ہیں. اس حوالے سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی اور مفصل بھی ہیں، درمیانی کتابیں بھی ہیں، اور عام لوگوں کے لیے مختصر کتابیں بھی موجود ہیں. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے مملکت سعودیہ عربیہ کے دارالافتاء کے رئیس اور سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقیدۃ الصحیحہ ہے. یہ عظیم شخصیت تھے، بظاہر نابینا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت عطا فرمائی تھی. بہت سی کتابوں کے حافظ تھے اور وہ آنے والے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے اور بذریعہ فون جو لوگ سوالات کرتے ان کی بھی رہنمائی کیا کرتے تھے. بہت سی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، لکھوائی ہیں. تو ہم العقیدۃ الصحیحہ ان کی لکھی ہوئی کتاب کی روشنی میں کچھ ترجمہ بھی کریں گے اور عقیدے کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات واضح ہے کہ ایک مسلمان جو بھی عمل بجا لائے اور جو بھی بات کرے وہ اسی صورت میں صحیح قرار پائے گا اللہ کے ہاں، اور اللہ کے ہاں اس کو مقبولیت ہوگی جب انسان کا عقیدہ درست ہو. اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو پھر وہ جو عمل بھی کرے یا جو بھی ذکر کرے اور جو بات بھی کرے وہ سب بیکار اور ضائع ہو جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص ایمان کا انکار کرے یعنی صحیح عقیدے کا انکار کرے گا اس کے اعمال اکارت جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. فقد حبط عملہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا کہ اس کا نہ تو کوئی عمل قبول ہوگا، نہ اس کا کوئی ذکر قبول ہوگا،
جب تک انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس حوالے سے ایک حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان والا خلا پر ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں بخش دوں گا، شرط یہ ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو۔ شرک ایک ایسی آفت ہے، مصیبت اور بیماری ہے کہ نیکیوں کے پہاڑوں کے پہاڑ شرک کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ انسان کو جاننا چاہیے کہ توحید کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، شرک کیا ہے اور کون کون سی چیزیں شرک ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا علم ہونا چاہیے اور اس کے جو مد مقابل صورتحال ہو اس کا بھی علم ہونا چاہیے، تاکہ انسان صحیح عقیدہ اور عمل اختیار کر سکے، غلط عقیدہ اور غلط باتوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عقیدہ صحیحہ کا تعلق یہ ہے کہ انسان کا اللہ پر ایمان درست اور صحیح ہو، اللہ پر ویسا ہی ایمان ہونا چاہیے جو ہمارے دین کا تقاضا ہے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، آخرت پر اور بھلی بری تقدیر، ان ہر چیز پر انسان کا ایمان و عقیدہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے یہ چیز بھی ہمیں ہمارے عقیدے میں شامل ہونی چاہیے کہ غیب کی ساری خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان کے بہت سے دلائل ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ نہیں کہ تو مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف، صرف مشرق کی طرف منہ کر لینا یا مغرب کی طرف منہ کر لینا یہ کوئی اطاعت نہیں، یہ کوئی دین نہیں۔ اصل دین یہ ہے کہ انسان اللہ پر سے ہی ایمان رکھے، آخرت پر، ملائکہ پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور اللہ کے انبیاء پر انسان کا صحیح ایمان ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول اور تمام اہل ایمان ان چیزوں پر ایمان لائے، ان باتوں پر ایمان لائے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور ہر ایک اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولہ، اور اس بات کا اقرار کرے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں ہمارا ان سب پر ایمان ہے، ان کے ناموں کا ہمیں علم ہے یا نہیں، ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے،
ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور یاد رکھو، جس نے اللہ کے ساتھ اور ملائکہ کے ساتھ، اللہ کی کتابوں اور رسولوں کے ساتھ اور آخرت کا انکار کیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اس حوالے سے بھی احادیث بھی بے شمار ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور اس کے راوی امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک دفعہ انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہیں کئی سوالات کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر صحیح طور پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت پر، اور تم یہ بھی ایمان رکھو کہ تقدیر بھلی ہو یا بری ہو وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث عقیدے کے لحاظ سے ایک بنیادی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ لوگوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرانے والا اور اللہ کی اطاعت پر خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو حقیقت اور عبادت کا اصل یہ ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوں۔ انسان اللہ کی عبادت بجا لائے، دعا کرنی ہو تو صرف اللہ سے، پکارنا ہو تو صرف اللہ کو، خوف اور امید ہو تو وہ بھی اللہ ہی سے رکھی جائے، نماز اللہ ہی کے لیے ادا کی جائے، روزے، جانوروں کو ذبح کرنا، نظر و نیاز ماننا، عبادت کی جتنی بھی یہ کیفیات ہیں سب اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کا بیشتر حصہ توحید پر مشتمل ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور خالص کر کے عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ عبادت کی جتنی بھی کیفیات ہیں اور ارکان اسلام کے جس قدر بھی حالات ہیں، انسان ان سب میں اخلاص کے ساتھ عمل کرے، ان کو اختیار کرے، کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرے، پابندی سے ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اور جس آدمی کو حج کرنے کی استطاعت ہو حج کرنے کے لیے وہ حاضر ہو۔ اس کے علاوہ بھی اسلام کے جس قدر فرائض ہیں انسان ان سب کو بجا لائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اس بات کی بھی گواہی دینا کہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اس میں شرک نہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس سے وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے، انسان کی توحید ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا یہ بھی تقاضا ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، وہی مدبر ہے، لوگوں کے معاملات کو چلانے والا اور کنٹرول کرنے والا بھی وہی ہے، وہ اپنے علم و قدرت سے کائنات میں تصرف کرتا ہے، وہ اس دنیا کا اور آخرت کا مالک ہے، وہ اللہ سارے جہانوں کا مالک ہے، اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ رسولوں کو اسی نے بھیجا، انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کتابیں اسی نے نازل کیں، اور انہی چیزوں کو ماننے میں انسانوں کی نجات ہے اور ان کے لیے بھلائی اور بہتری ہے۔ عبادات کے کسی بھی حصے میں اور کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔
اللہ نے فرمایا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمینوں کو اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، ثم استوی علی العرش، اس کے بعد وہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اس کائنات کا خالق، آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے 6 دنوں میں یہ آسمان اور زمینیں بنائی ہیں۔ اللہ چاہتا کن کہہ کر بھی آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت اور مشیت تھی، 6 دنوں میں اس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا ہے۔ عرش پر ایمان رکھنا یہ بھی ہماری ایمان کا اور توحید کا تقاضا ہے کہ عرش بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ کے بہت سے نام اور صفات ہیں، ان پر ایمان رکھا جائے، جن کی خبر ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی۔ اسی طرح اوزاعی نے فرمایا ہے اور تابعین کا بھی یہ بہت سے لوگوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ بہت سی آیات میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ وہ کیسے مستوی ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ امام ربیعہ بن ابو عبد الرحمن جو امام مالک کے استاذ ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہے اس کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ الاستواء غیر مجہول، مستوی ہونا یہ تو عام بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ استواء کا مفہوم کیا ہوتا ہے، البتہ اس کی کیفیت یہ ہمارے عقل میں نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا ہم اس کی تصدیق کرتے اور ایمان لاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا الاستواء معلوم، کہ استواء کا معنی تو ہم جانتے ہیں، اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے، اس پر ایمان لانا واجب، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے کہ اللہ کیسے بیٹھا ہے، کس طرح سے بیٹھا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے۔ یہی بات ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے اوپر، عرش کے اوپر ہے، اور بائن من خلقہ ہی، اللہ تعالیٰ مخلوقات سے الگ ہے اور جدا ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں ان عقائد کو بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، اس کی شرح میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ للناس فی ھذا المقام مقالات کثیرۃ جدا، اس موقع پر لوگوں کی بہت سی باتیں ہیں، ہم ان کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے۔ ہم سلف صالحین والا عقیدہ رکھتے ہیں جو امام مالک، امام اوزاعی، امام ثوری، امام لیث بن سعد، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن راہویہ اور ائمۃ المسلمین کا ہر زمانے میں عقیدہ رہا ہے کہ آیات و احادیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی کیفیت بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا انکار کرنے کی گنجائش ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ عقائد ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ اہم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ توحید اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔